یہ کہنا چاہتا ہوں اس دشمن کو کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر یہ وہ ایشو جو کبھی بھی دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اگر جنگی جنون کا بخار اتر چکا تو امن کی بات کرو، ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامریر بیس سے دشمن کو پیغام، کہا دشمن اب کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا، دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو پاؤں تلے رون دیں گے۔ کشمیر کا ایشو دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے، رافیل گرنے کو مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم کی 5 نہیں 6 بھارتی جہاز مار گرانے کی تصدیق۔ سیز فائر کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا، پاک فوج کا دشمن کو واضح پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں، امریکہ کے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر بھارت ناراض ہے۔ بھارت کے خلاف شاندار کامیابی، یوم تشکر آج منایا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی ہوگی۔ مرکزی تقریب رات کو پاکستان مونومنٹ پر ہوگی، سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی کہ بھی آپ کوئی کروا لیں، پروب کروا لیں، انویسٹیگیشن، اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مگر عزت کے ساتھ، دنیا کو بتا دیا پہل نہیں کرتے لیکن ہر حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا بھارت کے ساتھ 18 مئی تک سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی، سینٹ میں قرارداد منظور۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ، مارکہ حق میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی، کہا دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہیں۔ بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا ہوگا، بلاول بھٹو کہتے ہیں سیز فائر کی خلاف ورزی پورے خطے کے لیے خطرناک ہوگی، چاہتے ہیں سیز فائر قائم رہے اور امن کی بنیاد بنے۔ بھارت نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، دنیا نے اسرائیلی نمائندے کا حال دیکھ لیا۔ کوئٹہ میں مودی اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے بعد جلسے سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا پاکستان نے بھارت سے غزہ کے عوام کا بدلہ لے لیا، مودی کا باپ بھی پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ مزید بولے کوئی بلوچستان کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا، اصل مالک یہاں کے عوام ہیں۔ پہلگام میں فوج سمیت سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹیں تھیں، وزیر داخلہ امت شاہ نے 1 ہفتے پہلے تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا، پھر پہلگام واقعہ ہو گیا، کیا یہ اتفاق ہے؟ سابق بھارتی فوجی کا تہلکہ خیز انکشاف، کہا پہلگام میں تو کوئی فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی پشت پر مودی اور امت شاہ ہیں۔ امریکہ اور پاکستان معاشی میدان میں نئے سفر پر، پاکستان کے امریکہ کو بغیر ٹیرف 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش، پاکستان نے تجویز صدر ٹرمپ کے تجارت بڑھانے کے جواب میں دی، کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کی رسوائی کا سفر جاری، صدر ٹرمپ کا ایپل کمپنی کو بھارت سے نکلنے کا مشورہ، کہا بھارت کو چھوڑیں، امریکہ میں کاروبار کریں، ہمیں بھارت کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان، پیٹرول 3 روپے 5 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے، رد و بدل کا اطلاق رات 12 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے IMF سے مذاکرات، ورچوئل مذاکرات میں آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر گفتگو،
ذرائع کے مطابق بجٹ خسارہ 7,222 ارب روپے رہنے کا امکان۔ سوابی میں ناکے پر کھڑے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، 3 اہلکار زخمی، شرپسند فائرنگ کے بعد روپوش، پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے سمن آباد پاور ہاؤس کے قریب کچرے کے ٹرک کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، 12 سالہ بچہ جاں بحق، دوسرا زخمی، ٹرک ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ ایبٹ آباد کے علاقے گلیات کے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی، سینکڑوں قیمتی درخت اور جنگلی حیات جھلس گئی۔ مانسہرہ میں لاٹ کے مقام پر بھی جنگلات میں وسیع پیمانے پر آتش زدگی۔ امریکی صدر سعودی عرب اور قطر کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ کے اعزاز میں ابوظہبی میں خصوصی شاہیے کا اہتمام، کئی معاہدے پر دستخط کا امکان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 115 نہتے فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہیں۔ گزشتہ رات اور آج صبح خان یونس میں 61 فلسطینیوں کی شہادت، شہداء کی تعداد 52,928 ہو گئی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی، کرکٹ میدان پھر سے آباد ہونے کو تیار۔ PSL کے بقیہ میچز کا میلہ کل سے راولپنڈی میں سجے گا۔ پہلے ٹاکرے میں کراچی کنگز اور پشاور زلمین مد مقابل آئیں گے۔ شاکب الحسن، راجہ پکشا، وینڈر جوسن اور روسو سمیت کئی انٹرنیشنل کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے۔ ٹیموں کی اسلام آباد کلب میں پریکٹس۔